میں شام میں مسلمانوں کی فوجیں پہنچی تو سیزر کو پتا چلا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اور اس نے شام کو جاتے وقت کہا گڈ بائے فار ایور، اے شام ہمیشہ کے لیے خیر بات۔ اس کو پتا تھا کہ اب یہاں پہ میری حکومت نہیں چل سکتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور جنگ یرموک کے درمیان، جب جنگ یرموک کبھی لڑائی شروع ہوئی ہے اور درمیان میں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے ہدایات فوجوں کو دینا شروع کر دی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ مجھے مصر کی جو تہذیب ہے، مصر کی جو سلطنت ہے، اس کو فتح کرنے کی اجازت دی جائے، اور آپ کے پاس تعداد کتنی ہے؟ مجاہدوں کی 4000، صرف 4000، اور اتنی بڑی سلطنت مصر کی، مضبوط اور پرانی تہذیب، جس کے پاس بڑی آرمی۔ اور اس وقت جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے جزیہ دینے والے لوگوں کی تعداد کا پتہ کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے، تو انہوں نے بتایا کہ مصر میں جو جزیہ دینے والے لوگ ہیں غیر مسلم، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ کتنی؟ 10 لاکھ تعداد، اور 10 لاکھ تعداد کیا ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو جنگ لڑ سکتے ہیں، جزیہ ان پہ ہوتا تھا۔ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو لڑ نہیں سکتے، ان پہ جزیہ نہیں ہوتا تھا۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اس وقت مصر کے اندر 10 لاکھ لوگ لڑنے والے موجود تھے، جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ اجازت مانگی۔ وہاں سے میسج آیا، جو میسج پیغام لے کے آیا تھا، خط لے کے آیا تھا، اس نے آپ کو خط دینا چاہا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار اور بڑے دانا اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے اس قاصد کو کہا کہ ٹھہر جائیے، اور اپنا لشکر مصر کے بارڈر پہ لے گئے اور بارڈر کراس کر لیا۔ وہ قاصد بیچارہ کہتا رہا، اے عمر، یہ خلیفہ وقت کا خط ہے، پڑھ تو لو۔ انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے خلیفہ وقت کا ہے۔ جب مصر کا بارڈر کراس کر لیا تو پھر آپ نے اس قاصد کو بلایا اور خط پڑھا، اور خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ عمر، اگر تم نے مصر کا بارڈر کراس کر لیا ہے تو کنٹینیو رکھو، جاری رکھو جنگ، اگر کراس نہیں کیا تو فوجیں واپس لے آؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری دیکھیں، ان کی دور اندیشی دیکھیں، اور وہ ایک دوسرے کے لوگوں کے مسائل کو جاننے والے تھے، کہ ان کو کیا پتا تھا